ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ممتاز ماہر تعلیم جناب راجہ امجد اقبال صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب راجہ امجد اقبال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعد احترام جناب راجہ حسن اختر صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام معززین، میرے انتہائی محترم وکلاء برادری، اساتذہ اکرام، آج میں بپورے جذبات سے اپنے جذبات کو ترتیب نہ دے پا رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک دیرینہ خواب تھا کہ معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جبکہ اس کے عمائدین کے اندر کسی خاص سمت کی اہمیت اجاگر نہ ہو، اور بالخصوص تعلیم کی اہمیت اجاگر نہ ہو. حکومت لاکھ کوشش کرتی رہے، جب تک عوامی سطح پہ مقبول لوگ اس کی طرف توجہ نہ دیں وہ ملک اپنی منزل کو کبھی پا نہیں سکتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ خیال، وہ تصور، اس کے سوتے اس دھرتی سے پوچھے. تو اس کا باعث میں پھر صد احترام سے نام لوں گا جناب راجہ حسن اختر صاحب. مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آیا کہ پھونک ڈالتی ہے، پھونک دیتی ہے آگ اس کی، برنا و پیر کو لاکھوں میں ایک بھی ہو اگر صاحب یقین. ہوتا ہے کو وہ دشت میں پیدا کبھی کبھی وہ مرد جس کا فقر خزف کو کرے گی. ایسی سوچ کے حامل لوگ جس معاشرے میں آ جایا کرتے ہیں تو معاشرے کے اندر اچھے لوگ، اچھی سوچ رکھنے والے ہوا کرتے ہیں. وہ ایک لیڈر کی متمنی ہوا کرتے ہیں، ایک ایسا رہنما چاہتے ہیں جو ان کی سوچوں کو، ان کی کاوشوں کو، ان کے پیسوں کو، ان کی ہر طرح کی کاوشوں کو ایک راہ دے سکیں، ایک رہنمائی میسر کر سکیں. مجھے پہلی مرتبہ جب یہ دعوت نامہ ملا کہ درکالی شیر شاہی میں ایک کوئی پرائیویٹ انجمن ہے جو بچوں کو انعامات دینا چاہ رہی ہے، تو میں برقع حیرت میں پڑ گیا کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ کسی دھرتی کے اندر، کسی گاؤں میں لوگوں کو اتنا شعور بھی آ گیا ہے کہ ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو جو کل انشاءاللہ اس ملک کی باغ و ڈور سنبھالیں گے، ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. جب وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک ٹیبل بہت اعلیٰ قسم کے اور بڑے بڑے انعامات سے سجا ہوا ہے. وہ طلباء جو ان کے گاؤں اور اس کے گرد کے اسکولوں سے اچھی نمبر حاصل کر کے تعلیمی مقام حاصل کیا تھا، انہوں نے انہیں نوازا. مجھے بڑا حوصلہ ہوا. آپ نے یہ فرمایا کہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو پڑھائیں. آج میں قرآن دیکھ رہا ہوں کہ ان کی ان کاوشوں میں معاشرے کے اچھے لوگ کس انداز میں شامل ہو گئے. شیخ قدوس صاحب کا نام میرے دوست آج یہاں نہیں ہے، ٹریننگ میں سعید صاحب میریو، چونکہ سارے خیرات میں نے انہیں دے رکھے ہیں، اور ان کے ساتھ ممتاز علی صاحب حصہ لیا کرتے تھے کہ تعلیمی میدان میں ان کی کاوشیں بہت زیادہ ہیں. لیکن آج مجھے ان کے خیالات دیکھ کے، ان کی سوچ سن کے انتہائی خوشی ہو رہی ہے. اور شاید ایسے لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے ہم نے پچھلے سال پنجاب ایجوکیشن کمیشن کے رزلٹ کی وہ فہرست دیکھی کہ پارٹیسپیشن پلس رزلٹ میں بہتر کارکردگی کی لحاظ سے کون سی تحصیل ٹاپ پہ ہے. تو میں سجدہ شکر بجا لایا کہ وہ تحصیل کر سکے. انشاءاللہ آج کی امید پیدا ہو گئی ہے کہ جہاں پہ ایسے باشعور افراد اور پرٹیکولرلی میرے وکلاء برادری کی سائڈ سے ہو جائے گی، انشاءاللہ یہ تحصیل پورے ملک کو لیڈ کرے گی. میں ایک دو گزارشات بھی کرنا چاہتا ہوں. اساتذہ کے بارے میں بات ہوئی
جب میں WDO کے طرف لایا گیا کیونکہ مشکل فیلڈ تھا اور اس کا واسطہ پرائمری اساتذہ سے پڑھ رہا تھا، تو مجھے یہ کہا گیا کہ پرائمری اساتذہ کام نہیں کرتے، لہٰذا آپ کو بڑی مشکل پیش آئی۔ میں فیلڈ میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ پرائمری اساتذہ سے زیادہ کوئی بھی کام نہیں کر رہا۔ میں نے ہائر سیکنڈری میں اور کالجز میں بھی پڑھایا، لیکن ان چیز کے مقابلے میں مجھے کام کرتا ہوا کوئی شخص نظر نہ آیا۔ لیکن میں نے دو تین باتیں دیکھی کہ جس وقت ہم پڑھا کرتے تھے یا ہم سے بڑے پڑھا کرتے تھے تو اس وقت اتنے سبجیکٹ نہیں ہوا کرتے تھے، میکسیمم ایک سختی ہوتی تھی، ایک سلیٹ ہوا کرتی تھی، ایک قاعدہ ہوا کرتا تھا۔ ایک ٹیچر کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ مختلف کلاسز کو بٹھا کے یہ ساری چیزیں کروا سکے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جس وقت مضامین کی بھرمار ہوئی، اور آج آپ جانتے ہیں کہ نرسری کا بچہ بھی ایک بہت ہیوی بیگ لیے ہوئے جا رہا ہوتا ہے، تو ایک استاد کے لیے ممکن نہیں رہا کہ وہ نرسری سے لے کر 5ویں تک کی تمام کلاسز کو اسی توجہ کے ساتھ پڑھا۔ ضرورت یہ سمجھ کی آئی کہ اس وقت ہر کلاس کے لیے ایک ٹیچر کا ہونا لازمی ہے۔ میں باوجود ہے کہ گورنمنٹ سروس میں ہونے کے سیکرٹری لیول کی میٹنگ میں بھی یہ آواز بلند کرتا رہا کہ سر جب تک پرائمری اسکولوں کے میں ایک ٹیچر ایک کلاس نہیں ہوگی تو ہمارے لیے بہت سی مشکلات ہوں گی، کیونکہ تعلیم کی بنیاد ہی پرائمری ہے اور سب سے زیادہ ستم جو ہو رہا ہے وہ پرائمری پہ ہو رہا ہے۔ یہ کہیں بھی یہ کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی تھی کہ ایک کمرہ یا 2 کمرے بنا کے 1 یا 2 ٹیچر دے دیے جائیں اور کہا جائے کہ بنیاد کو بہتر بنایا جائے، یہ پاسبل نہیں ہوگا۔ سیکرٹری صاحب کا بہت شکریہ۔ اس وقت جو اسلم کمبو صاحب ہیں وہ ماہر تعلیم ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، انہوں نے ریکگنائز کیا کہ واقعتاً آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ان سے پہلے جو سیکرٹری صاحب تھے یا کوئی لڑکی سیکرٹری تھی وہ مجھ سے لڑ پڑی اور حتیٰ کہ یہ کہا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ گورنمنٹ سروس WDO ہوتے ہوئے بھی یہ بات غلام گورنمنٹ کے خلاف کر رہے ہیں۔ میں نے کہا گورنمنٹ کے خلاف نہیں، گورنمنٹ کی معاملت کے لیے کر رہا ہوں کہ جو گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ 100% ایجوکیشن حاصل ہو تمام بچوں کو، وہ کیسے حاصل ہوگی؟ صرف یہ کہہ دینا جو سادہ کام نہیں کر رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے۔ میں فیلڈ افسر ہوتے ہوئے گواہی دے رہا ہوں جو سادہ کام کر رہے ہیں، نہ صرف وہ پڑھا رہے ہیں بلکہ تمام جتنا بھی ایکسٹرا کام ہوا کرتا ہے، آپ جانتے ہیں سارے کہ تمام کی تمام ووٹیں ہمارے اساتذہ بنا رہے ہیں، تمام بچوں کو کتنے ہمارے اساتذہ پہ لا رہے ہیں۔ اس وقت جو بھی ایکسٹرا کام ہوا کرتا ہے تعلیم کے علاوہ وہ یہ بھی سر انجام دیا کرتے ہیں۔ لہذا جب تک یہ نہیں ہوگا کہ ہر پرائمری اسکول کے اندر ایک استاد اور ایک کلاس ہو تو تعلیم کے عمل کو موجودہ سلیبس کے ساتھ ساتھ بہتر بنانا بڑا مشکل ہوگا۔ میں پھر بھی اپنے اساتذہ اکرام کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان تمام کاوشوں کے باوجود، ان تمام ایکسٹرا کاموں کے باوجود یہ تک کے رزلٹ کو تمام پنجاب کی تحصیلوں میں ٹاپ میں لانے میں کامیاب ہوئے۔ میں اساتذہ اکرام کے بارے بات پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے نہ صرف حکومت کی طرف سے وہ فراغتلانہ انسینٹو وصول پایا بلکہ اس معاشرے کے اندر اپنی ریکگنیشن بنائی اور ان عمائدین کے ہاتھوں یہ سرٹیفکیٹ بھی وصول کیے۔ میں شفیق صاحب کو، بھٹی صاحب کو، اپنے ان دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اپنے ان عمائدین سے توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی یہ شفقت، یہ محبت، یہ سرپرستی جاری رہے گی اور یہ تحصیل باقی تحصیلوں کے لیے، پورے پنجاب کے لیے ایک رہنما کی حیثیت اختیار کرتے ہوئے تعلیم جس کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا اس کو صحیح معنوں میں اس ملک میں رائج کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔